اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ سورۃ المعارج یہ ایک مکی سورہ ہے، اور ایسا اکثر ہوا ہے کہ جو سورہ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ مکی ہے یا مدنی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ آیات ایسی ہو سکتی ہیں کہ کچھ آیات مدنی ہوں اور باقی سورہ جو ہے وہ مکی ہو، اور بعض اوقات جن پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، لیکن اس کے متعلق بھی تفاسیر میں یہ موجود ہے کہ کچھ آیات ہو سکتا ہے کہ مکی ہوں اور لیکن سورہ جو باقی ہے وہ مدنی ہو۔ تو ایسا اکثر جو ہے وہ تفاسیر میں لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے، ایسا اس سورہ میں بھی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدائے رحمان الرحیم۔ ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے ہی والا ہے، کفار کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، عروج کے مالک اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مدنی یعنی کہ آیتیں ہیں۔ اس کے متعلق تمام تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ جب حارث بن نعمان کو علم ہوا کہ غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا جو ہاتھ بلند کر کے تو وہ کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا آج سے یہ علی بھی مولا ہے۔ تو حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنی سواری کو اس نے ایک جگہ پر باندھا اور کہا کہ یا محمد، یعنی بڑی جو ہے اجرت میں اور بڑی جلد بازی میں اور بڑی ہی عجیب انداز میں اس نے رسول اللہ کو مخاطب کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کہا ہم یہ گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی آپ نے ہم سے کہا کہ گواہی دیں کہ لا الہ الا اللہ کہو، تو ہم نے کہا، آپ نے کہا کہ محمد رسول اللہ کہو، تو ہم نے کہا، اور یہ آپ نے کہا کہ 5 مرتبہ نمازیں یعنی پڑھو، تو ہم نے پڑھی، اپنے اموال میں سے زکوٰۃ نکالیں تو ہم نے قبول کیا، ہر سال رمضان میں روزہ رکھا کریں، آپ نے یعنی یہ کہا تو ہم نے وہ بھی مان لیا، آپ نے کہا کہ حج کریں تو ہم نے قبول کیا، پھر بھی آپ ان سب پر راضی نہ ہوئے اور اپنے چچا کے بیٹے کو ہم پر فضیلت دی۔ جب یہاں تک وہ پہنچا نا تو اس نے سوالیہ انداز سے پھر یعنی یہ کہا کہ کیا یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے، یعنی علی کو جو فضیلت آپ نے ہم سب پر دی ہے، ہم سب کا مولا بنا دیا ہے آپ نے، تو کیا یہ آپ نے اپنے جی سے کیا ہے یا اس کا حکم اللہ کی جانب سے آیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بات اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ یہ سن کر حارث یہ کہتے ہوئے پلٹا کہ اے اللہ، اگر جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے ابھی اگر وہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر گرا اور دردناک عذاب نازل کرتے، یعنی اس کو یقین نہیں آیا رسول اللہ کی بات پر، اور اس نے یعنی اللہ سے یہ مانگا کہ عذاب جو ہے وہ مجھ پر آ جائے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو۔ پھر قسم با خدا، یعنی آگے لکھا ہے روایتوں میں، حدیثوں میں، تفاسیر میں کہ پھر قسم با خدا وہ اپنی اونٹنی تک پہنچنے نہ پایا تھا کہ اس کے سر پر اللہ نے ایک پتھر گرایا جو اس کے دماغ پر لگا اور نیچے سے نکل گیا اور وہ وہیں پر مر گیا، اور اس موقع پر یہ آیاتیں نازل ہوئی، یہ 3 آیات کہ ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے ہی والا ہے، کفار کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اور عروج کے مالک اللہ کی طرف سے یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف یعنی جب بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کہتے تو وہ وہی بات کہتے جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہوتا تھا، اور یہ ہمارے لیے واضح طور پر وہ معجزہ ہے کہ جو اللہ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ آپ تو اپنی جی سے کچھ بولتے ہی نہیں، آپ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وہی آئی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک زندہ معجزہ ہے اس بات کا، اور بے شک اللہ کی طرف سے جو بھی بات آتی ہے وہ حق ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے، ہم اس میں شک ذرا برابر بھی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ لا ریب کتاب ہے،
یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ اور اس سے آگے ہے کہ ملائکہ اور روح اس کی طرف اوپر چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یعنی اس مقام کی طرف کہ جس کا خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعین فرمایا ہے، اس کی طرف وہ اوپر چڑھتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں بلندی میں، وہ کیا چیز ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور دن وہ 50,000 سال، یعنی بعض روایات میں آیا ہے نا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ دنیا کے 1,000 سال کے برابر ہوگا، اور یہاں پر ہے کہ 50,000 سال۔ تو وہ دن کون سا ہوگا؟ کیا وہ قیامت کا دن ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو بس آپ صبر کریں، بہترین صبر۔ یہ لوگ یقیناً اس عذاب کو دور خیال کرتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اس دن آسمان پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ قیامت کی منظر کشی اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیہ میں دے دے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا سخت دن ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی دوست کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، حالانکہ وہ ان کو دکھائے جائیں گے، یعنی وہ رشتے وہاں ان کو نظر آئیں گے، پتہ چلے گا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ لیکن اس دن مجرم یہ چاہے گا کہ کاش وہ کسی طرح اپنا سب کچھ دے دے، دوست بھی دے دے، بیٹے بھی دے دے، سب کچھ دے دے، لیکن وہ اس عذاب سے بچ جائے، اور اپنی زوجہ اور اپنے بھائی کو بھی دے دے۔ اللہ اکبر، اور اپنے اس خاندان کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اپنی بیوی کو بھی یعنی دے دے، اپنی بھائی کو بھی، اور اپنے پورے خاندان کو وہ اللہ کو فدیہ کر دے، اور بس وہ اس عذاب سے بچ جائے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اور روئے زمین پر بسنے والے سب کو دے دے، یعنی وہ ہر چیز کو دے دے، سب لوگوں کو اللہ کو کہے کہ ان سب کو آپ سزا دے دیں لیکن مجھے چھوڑ دیں، تاکہ پھر اپنے آپ کو نجات دلا سکے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا، کیونکہ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی جہنم میں تو اس کو جانا ہے۔ جو اس دنیا میں رہ کر اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے گا، اس قرآن کو جھٹلاتا رہے گا، اس قرآن پر عمل کرنے کا اس کا دل ہی نہیں چاہے گا، تو پھر اس کے لیے جہنم ہے، جو منہ اور سر کی کھال ادھیڑنے والی ہے، جو منہ اور سر کی کھال کو ادھیڑنے والی ہے۔ یہ آتش ہر پیٹھ پھیرنے والے اور منہ موڑنے والے کو پکارے گی، یعنی جہنم کی آگ ہر پیٹھ پھیرنے والے کو، جو آج اللہ کے حکموں سے سرتابی کرتے ہیں، جو آج رسول اللہ کی سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں، جو آج رسول اللہ کے بتائی ہوئی باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کا قبیلہ نہ چھوٹ جائے، کہیں ان کا فرقہ نہ بدل جائے۔ آج فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، سب منہ موڑ لیتے ہیں حق سے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس دن، پھر قیامت کے دن، وہ آگ جہنم کی ان کو پکارے گی کہ آؤ آج میرے پاس، اور اسے بھی جس نے مال جمع کیا اور بند رکھا۔ اللہ اکبر، یعنی جو اس دنیا میں مال جمع کرتا رہے گا اور سمیٹ کر بند کر کے ان کو رکھتا رہے گا، اسے بھی وہ آگ پکارے گی۔ انسان یقیناً کم حوصلہ خلق ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے آسائش حاصل ہو جاتی ہے، آرام مل جاتا ہے، نعمتیں مل جاتی ہیں، تو پھر بخل کرنے لگتا ہے، کنجوسی کرنے لگتا ہے، جمع کرنے لگتا ہے، سوائے نماز گزاروں کے۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں سوائے ان کے کہ جو نماز گزار ہیں، یعنی نمازی ہے کہ جو یہ سارے کام نہ کرتا ہو، اس کی نماز اصل نماز ہے۔ اگر بندہ نماز بھی پڑھتا رہے اور مال کو بھی جمع کر کے رکھتا رہے، مسکینوں کو کھانا نہ کھلائے، اللہ کے حکموں سے منہ موڑتا رہے، اللہ کی کتاب سے دور بھاگتا رہے، تو پھر اس کی نماز بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ نماز بھی وہ نماز ہے
کہ وہ اللہ کی معرفت کے ساتھ پڑھی جائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کے ساتھ پڑھی جائے، تو وہ نماز قبول ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں اور جن کے اموال میں معین حق ہے، سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی، یعنی جو سوال کرے اس کو بھی وہ عطا کرتے ہیں، اور جو سوال نہ کرے لیکن وہ ضرورت مند ہو تو اس کو بھی وہ عطا کرتے ہیں۔ ان کے مالوں میں ایک معین مقدار ان کے لیے موجود رکھی جاتی ہے، یعنی وہ اپنا صدقہ جتنا بھی مال ہوتا ہے اس میں سے وہ صدقہ و خیرات نکالتے رہتے ہیں۔ اور جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ قیامت آئے گی، آنے والی ہے، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ کا عذاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے اس دنیا میں نہ ڈرا جائے اور بے خوف ہو کر ہم اپنی زندگی اپنے طریقے سے بس مزے سے گزارتے رہیں۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ آج ہمارے معاشرے کو اس کی بہت ضرورت ہے۔ آج موبائل، انٹرنیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس دنیا میں آ گئی ہیں کہ جو نوجوانوں کو برباد کر رہی ہیں۔ نوجوان شیطان کے نمائندے بن چکے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا دیجئے، مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے، پس ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اور جو لوگ اس کے علاوہ کی خواہش کریں وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز سے بات شروع ہوئی تھی اور نماز پر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور شروع ہوئی تھی کہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ جنتوں میں یہی لوگ محترم ہوں گے۔ پھر ان کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ ہو کر۔ کیا ان میں سے ہر شخص یہ آرزو رکھتا ہے کہ اسے نعمت بری جنت میں داخل کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔ پس میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگوں کو لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ پس آپ انہیں بےہودگی اور کھیل میں چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ اس دن کا سامنا کریں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ کسی نشانی کی طرف بھاگ رہے ہوں۔ ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی پھر اس دن جب وہ دیکھ لیں گے قیامت کا منظر، جہنم کی آگ، تو پھر وہ شرمندگی سے ان کے سر جھک جائیں گے اور رسوائی ان پر طاری ہوگی، اور وہ جان جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا ہم سے رسول اللہ کی زبان کے ذریعے سے وہ حق تھا، اور یہی قیامت کا اب منظر ہے۔ لیکن اس وقت پچھتاوے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا مشرکین پر اور کفار پر۔ اس وقت ذلت چھائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مصیبت سے نجات دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا بنائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے بندوں میں داخل فرمائیں، اور اپنے جو فرما بردار بندے ہیں ان میں ہمارا شمار کریں۔ آمین الہی آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔